نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، مجھ حقیر محمد فروخ جاوید کی طرف سے آپ دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم رمل کے معاملے کے اوپر بات کرتے ہوئے آج انشاءاللہ العزیز ہم گھروں کی بات کریں گے، لیکن اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس ویڈیو کے اندر میں ذکر کروں گا برجوں کا، بروج کا۔ اکثر دوستوں کے سوالات آئے ہیں کہ برج اور ساعت کے بارے میں بھی کوئی ویڈیوز اپلوڈ کرے، تو میں کیونکہ یہ رمل کے سلسلے کی ہی ایک چیز تھی، اس لیے جو یہ آج برج کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں یہ صرف رمل میں جہاں تک یہ ضرورت پڑے گی انیشیل میں اس کے اندر انشاءاللہ رہتے ہوئے بات کروں گا۔ جب نجوم کے اوپر بات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز تب اس کے اوپر مفصل بات ہوگی برجوں کے اوپر۔ تو کیونکہ علم رمل کے خانوں کی بات ہے، اس لیے اب ستارے اور برج بھی دیکھنے پڑیں گے، تو اس لیے برجوں کی تھوڑی سی بروج کی تفصیل بتاتا چلوں میں آپ دوستوں کو، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو انشاءاللہ العزیز اس کے گھروں کے اوپر اگر میں لانا چاہا تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا برج حمل، پہلا برج۔ کل کتنے برج ہیں؟ یہ سائیڈ پہ چھوٹا سا لکھ دوں، 12 برج ہیں۔ اب پہلا جو برج ہے وہ ہے حمل، اور اس کا ستارہ ہے مریخ۔ مریخ جو ہے یہ ریڈ کلر کا ستارہ ہے، تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ اس ایک آدھے کا ہی بتاؤں گا، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جب بروج کی تفصیل کے اندر جاؤں گا یہ بات اس وقت ہوگی۔ مریخ جنگ و جدل کا ستارہ ہے، سرخ رنگ ہے اس کا صدقہ بھی ڈیفینیٹلی وہ سرخ کلر کا ہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بتائیں گے کہ علاج کرنے والوں کے لیے وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی کہ جب علاج کریں تو کس کے ستارے کون سے دن کو دیکھ کے اور اس میں کون کون سے رنگ کے صدقے دلوانے ہیں اللہ کے نام کے لیے۔ تو انشاءاللہ ان برجوں سے منسوب اسماء الحسنہ کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سو ابھی جو بات ہے وہ ضروری یہ ہے کہ حمل اس کا ستارہ ہے مریخ۔ دوسرا برج ہے ثور، اس کا ستارہ ہے زہرہ، اور اس کو محبت کا ستارہ مانا جاتا ہے۔ تیسرا برج ہے جوزہ، اس کا ستارہ عطارد مانا جاتا ہے۔ اور کاموں کے لحاظ سے اگر بات کروں تو بدھ کا ستارہ ہے، یہ بدھ کے دن کا محاکم ستارہ ہے، اور اس کا اندر بیماریوں سے شفا کے لیے کام کافی سود مند رہتا ہے، فائدہ مند رہتا ہے۔ اگلا برج ہے قمر، اور اس کا ستارہ برج سرطان، اور اس کا ستارہ ہے قمر یعنی کہ چاند۔ شرف قمر ہر مہینے میں آتا ہے۔ اسی طرح عقرب برج کا مریخ ہوتا ہے، اور مریخ کے اندر جب رہتا ہے برج قمر در عقرب بھی ہر مہینے میں آتا ہے۔ اسد، شمس سورج، یعنی کہ جس کو شرف ہوتا ہے تو 9 روز ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ شمس کو جو ہے وہ برج حمل کے اندر شرف ہوتا ہے۔ سنبلہ، اس کا ستارہ بھی ہے جی عطارد۔ میزان، زہرہ۔ عقرب، وہی مریخ۔ یہاں آپ دوستوں کو ایک تجربے کی بات بتاؤں، چلو وہ نجوم کے کھانے میں آئیں گے۔ ویسے نجوم شرعی طور پہ ہمارے دیکھنے میں جائز نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی بہت زیادہ بات ہی نہیں کریں گے، وہاں تک جہاں تک کی حد تک وہ جائز ہے۔ اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز جو بھوشوانیاں آتی ہیں یا جو مستقبل کو بتانے کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے۔ رمل کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز حال میں رہتے ہوئے جو معاملات ہیں ان کو ہی دیکھا جائے گا، غیب دانی کی بات نہیں ہوگی، نہ کوئی غیب دانی کر سکتا ہے، نہ اس کی بات ہی کریں گے انشاءاللہ العزیز ہم شریعت کے اندر رہتے ہوئے چلیں گے۔ قوس، اس کا ستارہ ہے مشتری، اور آپ عزیز دوستوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شرف کے مشتری کے شرف کے اندر بہت سارے الوا بنتی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اگر کسی کے دوست کو چاہیے ہو تو ہم سے لے سکتا ہے۔ جدی، نحس اکبر زحل، اس کا ستارہ ہے۔ دلو، اس کا بھی زحل ہے۔ اس
سے آگے ہم چلتے ہیں۔ اب ستارہ ہمارے پاس جو بول جائے گا وہ ہے ہوت، اور ہوت کا بھی ستارہ ہمارے پاس ہے مشتری۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ستارے اکٹھے کر لیتے ہیں کون کون سے۔ اس کا اور اس کا ستارہ ایک ہے، اس کا اور اس کا ستارہ ایک ہے، حمل کا اور عقرب کا ستارہ ایک ہے، اسی طرح سور کا اور میزان کا ستارہ ایک ہے، جوزہ اور سنبلہ ایک ہے۔ باقی یہ توجہ طلب باتیں ہیں، یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ آپ دوست اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں، جو نامولود ہیں ان کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، جو بالکل اس فیلڈ کے اندر نئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آگے چلتے ہیں ابھی گھروں کی طرف، اللہ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔